آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ خان صاحب تو خود بھی بڑا مانتے تھے نا کہ بڑی اسٹیور جھیل ہونی چاہیے. دیگر لوگ ہیں جیسے شاہ محمود صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہماری تہذیب کے خلاف ہوا ہے. میں چھوڑ دیں قانون کو. شاہ محمود قریشی ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کو آپ دھکے تو نہیں ماریں, اس کو آپ لاتے تو نہ ماریں. آج یہ فلم جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, کل ان کے اوپر بھی چلے گی کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج مسند میں بیٹھے ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی. وہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں 9 مئی کے وہ تو کافی اوور دا ٹاپ تھی, لیکن اب یہ بھی اوور دا ٹاپ ہے. سر وہ تو ذمہ داری قبول نہیں کرتے نا, انہوں نے تو کہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے, وہ مان ہی نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے قائد تقریباً 4 سال بعد واپس آئے تھے, تو آپ انہیں لینے گئے تھے؟ نہیں, مصروفیت تھی یا دوری آ چکی تھی؟ کوئی سینس نہیں بنتا تھا. جب سے وہ پاکستان آئے کوئی ملاقات بھی نہیں؟ بالکل نہیں. اپنے نامینیشن پیپرز کس حلقے سے جمع کروائے؟ کسی بھی حلقے سے نہیں کرے. میں سیاست سے پیچھے ہٹ گیا. آپ کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب پیسے والے جاوید ہاشمی بن گئے, کیا واقعی باغی ہو گئے؟ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنی راہ کھو دی ہے, ہم اپنی راہ کھو دیں کیا؟ ووٹ کو عزت دو کی بات کی آج تو نہیں کرتے. نواز شریف صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے خود بھی وکٹم رہے ہیں, یہی آلموسٹ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو سر نواز شریف صاحب بولتے کیوں نہیں ہیں؟ میں اس وقت تو جواب دینے سے قاصر ہوں. شروع میں شہباز صاحب نے مجھے 1-2 مرتبہ کہا کہ یار تم ڈار صاحب کے خلاف بات نہ کرو, پیٹرول مہنگا کرنے پہ 2 روپے بڑھ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا دنیا میں زلزلے آ جائیں گے. پھر ڈار صاحب آئے اور پھر 35 روپے بھی بڑھانے پڑے, تو پھر کوئی آواز نہیں آئی, کوئی ٹویٹ نہیں آئے. تو یہ نہیں تھا کہ صرف مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈار صاحب کو لے کے آئیں گے, پاکستان آرمی کے بھی جو چیف تھے باجوہ صاحب, انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ آنے دو. دوسرے دن گئے, نیب کورٹ نے سب کچھ ختم کر دیا, تو ایسے ہی ہو گیا. آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 100 ارب ڈالر کی جو ہے وہ دوست ملکوں سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے. اتنی اس دیگ میں جگہ نہیں ہے جتنے آپ چاول ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. اچھا سر, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کافی لوگوں کا لاس کروایا؟ نے کہا تھا کہ 5 کا شیئر 50 کا ہو جائے گا, لوگوں نے کافی پیسہ لگایا, مگر سر مارکیٹ تو... میرا نہیں خیال ہے کہ میں کوئی انویسٹمنٹ ایڈوائس دے رہا تھا, ایک سیاسی بات کر رہا تھا. لیکن میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کہ اگر آپ اسٹاک لے کے بیٹھ جائیں گے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر تو مارکیٹ بری نہیں ہے. ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ. ہمارے آج کے مہمان کا میں آپ کو تعارف نہیں کرواؤں گا کیونکہ آپ انہیں آلریڈی جانتے ہیں, سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب. ویسے کچھ لوگ انہیں اور شاہد خاقان عباسی کو آج کل امیروں کا جاوید ہاشمی بھی قرار دے رہے ہیں. تو آئیے مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے, بہت شکریہ. سر نیا سال آ گیا, کیا لگتا ہے کہ یہ نیا سال پاکستان کے لیے پچھلے سال سے بہتر ہوگا؟ امید بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پچھلے سال سے بہتر ہوگا, اور توقع بھی ہے. جو پچھلا سال معاشی صورتحال سے کوئی بہت اچھا نہیں تھا, لیکن کیونکہ پچھلے چند ماہ بہتر ہیں اس لیے لگ رہا ہے کہ اگلا سال بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. یعنی کہ اور سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کے لیے بھی آپ پر امید ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے گی؟ اس کے لیے تھوڑا سا کم پر امید ہوں. الیکشنز تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کولیشن حکومت لگ رہی ہے. کتنی دیر پا ہوگی, کتنے پائیدار ہوگی, کتنی مضبوط ہوگی, کتنا عوام کا مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا, اور کتنے اچھے فیصلے کر سکے گی وہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. نامینیشن پیپرز کس حلقے سے جمع کروائیں؟ کسی بھی حلقے سے نہیں کریں. کیوں سر؟ میں سیاست سے پیچھے ہٹ گیا. میں نہیں سمجھتا کہ میری کہیں پر جگہ ہے سیاست میں. آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی میں ہیں, یہ اس طرح کی باتیں تو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. نہیں, بالکل پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. پھر کوئی فون وون آیا کیا؟ نہیں کیسی بات. پھر کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ یار ایک بڑا مسئلہ ہے. یا پارٹی ٹکٹ دینے پہ تیار نہیں ہے آپ کو؟ میں نے اپلائی بھی نہیں کیا, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹکٹ دے دے یا نہیں دیتے. میرے خیال سے مجھے ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کم از کم 2 سیاسی جماعتوں نے نہ صرف ٹکٹ کی وعدہ آفر دی تھی, بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہماری جماعت جوائن کر لیں گے, ہم آپ کو سینٹ کی سیٹ دے دیں گے اگر آپ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب سینٹ میں جانا یا... سر نام لے دینا کس نہیں, چھوڑ دینا. کیا بھائی ہیں ہمارے سب, پرائیویٹلی باتیں ہوتی ہیں, یہ باتیں وہ نہیں کرنی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ مسلم لیگ نون میں اگر ٹکٹ اپلائی کرتا, خیر میں نے سوچا بھی نہیں تھا اپلائی کرنے کا, نہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. گزارش میری یہ ہے سر, اور یہ بڑا ایک اس وقت جو ہے نا ایک ڈیلیما ہے جمہوری لوگوں کے لیے, کہ ایک طرف عمران خان صاحب کھڑے ہیں جو کہ انسٹنکٹلی جمہوری نہیں ہے, جو کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے, اور جہاں جو مجھے جیل میں بھیجا وغیرہ وغیرہ, اور ایسے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو, رانا ثناء اللہ کو, احسن اقبال کو, شاہد عباسی کو, دیگر لوگوں کو,
جیل میں بھیجتے رہے، جو بالکل انسٹنکٹیولی جمہوری نہیں ہے۔ دوسری طرف جو پارٹیاں اس وقت، کوئی بھی جمہوری پارٹی نہیں رہی، کوئی بھی جمہوریت کا ساتھ نہیں دے رہی، کوئی بھی اچھی جمہوری اقدام نہیں دے رہی، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ تو میرے جیسے سیاستدان ہے نا، نون لیگ بھی نہیں دے رہی، دیکھیں نا کیا آواز اٹھا رہی ہے۔ نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، آج تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو گزارش میری یہ ہے، اور مطلب نون لیگ کے اندر مطلب نہ صرف کہ جو ووٹ کو عزت دو کی ویگرس بات تھی وہ بات بھی نہیں کر رہے، بلکہ اور بھی مطلب معاشی پالیسی کے اندر بھی بڑے سکم ہو گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ گزارش میری یہ ہے کہ میرے جیسا سیاستدان جو ہوتا ہے نا، جس کی کوئی سیٹیں نہیں ہیں، کوئی خاندانی ریاست میاست اپنے وراثت نہیں ہے، کوئی سیاست میں کوئی وراثت، ہم تو عزت کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنی عزت بجا کے گھر پہ بیٹھ جاؤ، پھر کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ۔ فی الحال عزت بچائیے آپ۔ پھر عزت بجائے۔ اچھا سر، آپ کے قائد تقریباً 4 سال بعد واپس آئے تھے، اس وقت کے قائد چلیں کہتے تھے نواز شریف صاحب۔ نہیں، میرے آج بھی قائد ہیں، میں ان کو بڑا اچھا عزت سے دیکھتا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میرے قائد ہیں، لیڈر ہیں ہمارے، پورے پاکستان کے قائد ہیں۔ آپ ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں، پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہ شاید جیتیں گے، لیکن اب شاید اتنی زور و شور سے نہ جیت سکیں۔ سر آپ کی یہ بات اچھی ہے، انہیں قائد بھی مان رہے ہیں اور آپ ان سے اختلاف بھی کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نہیں ہے، بالکل یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، تو جب وہ واپس آئے 4 سال کے بعد، تو آپ انہیں لینے گئے تھے؟ نہیں لینے گئے، کیوں؟ مصروفیت تھی یا ویسے ہی لینے گئے، یا دوری آ چکی تھی؟ کوئی سینس نہیں بنتا تھا، مطلب ہم سر لاہور سے کراچی سے پورا قافلہ گیا، گئے ہیں بہت سارے لوگ، میں جب سیاست سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، میں آپ نے خود، جیسے میں آپ سے بات کر رہا کہ 2-3 مہینے سے ٹی وی پہ بھی اتنا نہیں آتا ہوں، اور بہت کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے رہوں، سیاست سے پیچھے رہنا چاہتا ہوں میں، تو مطلب وہ نہیں ہے۔ جب سے وہ پاکستان آئے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی۔ اچھا سر، یہ پارٹی سے تھوڑی آپ کی دوری ہوئی ہے، تو کسی نے منانے کی کوشش کی کہ وہی مان جائیں؟ کسی کا فون وغیرہ آیا ہو؟ نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ شہباز شریف کے کافی قریب تھے آپ، کلوزلی کام کیا ان کا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ یا ڈار صاحب نے کہا ہو کہ یار اس طرح کی باتیں نہیں کرو؟ نہیں، دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ شروع میں شہباز صاحب نے مجھے 1-2 مرتبہ کہا کہ یار تم ڈار صاحب کے خلاف بات نہ کرو اور نہ لکھو، میں تھوڑا سا لکھتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سچی بات ہے کہ ڈار صاحب نے جو تھا نا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے کرٹیسائز کرنے کی، تو میری عزت نفس بھی ہے نا، اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں چپ رہوں۔ میں کہا یار میں جواب تو دوں گا، جواب تو میں نے دیا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ میں نے جو بھی ہے وہ بات معاشی بہتری کے لیے کی ہے، میں نے منطق کی بات کری ہے، اکنامک انٹیلیجنٹ اکنامک تھیوری کے حساب سے بات کری ہے، ریشنل اکنامک پالیسی کے بارے حساب سے بات کری ہے، اور میں کنسسٹنٹلی ان پالیسیز پہ کھڑا ہوں کہ فری مارکیٹ ہونی چاہیے، ڈالر بھی فری ٹریڈ ہونا چاہیے، آئی ایم ایف سے آپ آنکھیں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، آپ کو ان سے لون لینا ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے، مطلب یہ سب باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، اگر اس چکر پہ چلو گے تو پھر ڈیفالٹ کی طرف آ جاؤ گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں نے باتیں کری، پیٹرول مہنگا کرنے پہ، ہر 15 دن پہ جب پیٹرول آتا تھا تو میں اس کو بولتا تھا کہ آج یہ شب عاشورہ ہے، پھر دوسرے دن شام غریبہ ہوتی تھی، اتنی ہنگامہ ہوتا تھا کہ 2 روپے بڑھ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا دنیا میں زلزلے آ جائیں گے، اور پھر ڈار صاحب آئے اور پھر 35 روپے بھی بڑھانے پڑے تو بڑھائے، تو پھر کوئی آواز نہیں آئی، کوئی ٹویٹ نہیں آئے۔ تو اب میری بھی عزت نفس ہے، تو پھر جب آپ میرے اوپر حملہ کریں گے تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں جواب نہ دوں، وہ پھر میں اپنے آپ کو اپنی نظروں سے گر جاؤں گا کہ بھائی تو پاور کے لیے یا گدی کے لیے یا پوزیشن کے لیے آپ نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی، وہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ سر جس طرح مچھلی پانی سے دور نہیں رہ سکتی، اس طرح سیاستدان بھی سیاست سے دور نہیں رہ سکتا، تو آپ بھی زیادہ دن دور نہیں رہیں گے، پھر بھی اگر پی ٹی آئی آفر کرے ٹکٹ کی تو کیا لے لیں گے؟ جس دن میں چھوڑ کے آیا تھا نا، اس کے پہلے ہفتے میں پی ٹی آئی صاحب کے لوگوں نے آفر کر دی تھی، اور اس زمانے میں فواد چودھری صاحب بھی پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ آ جائے عمران خان سے مل لے، میں نے کہا نہیں، یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا نہیں بھائی شکریہ آپ کا، اور میں نے اور بھی ہمارے میوچل دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ آؤ عمران خان سے ملتے ہیں، عمران خان سے ملتے ہیں، میں نے ہمیشہ سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ نہیں بہت شکریہ آپ کا، لیکن میرا موڈ نہیں ہے۔ دیکھیں میں سچی بات ہے کہ میں، وہ بات درست ہے آپ کی کہ مچھلی اور سیاست کی جو آپ بات کریں، لیکن مجھے سیاست کرنا ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی
چیزیں انسان کر سکتا ہے اپنا وقت گزارنے کے لیے. اگر عوام کی خدمت کرنی ہے آپ اسکولیں بنا سکتے ہیں, تعلیم پہ زور دے سکتے ہیں, یہ پوڈ کاسٹیں کر سکتے ہیں, کچھ کتاب لکھ سکتے ہیں, کچھ مضمون لکھ سکتے ہیں, یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ کر لیں گے, لیکن مجھے اپنے آپ سے کبھی اپنی نظروں میں نہیں گرنا چاہیے. جو کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر اس کو سکھانا بھی چاہیے کہ دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, اور یہ جو ہے وہ اس طرح ہے. پیپلز پارٹی نے آفر کیا آپ کو, پی ٹی آئی کا تو بتا دیا. ساری دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 2 اور پارٹیوں نے, جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ سینٹ, تو ظاہر ہے کہ اس میں سب بڑی پارٹیاں ہوں گی نا. مطلب مجھے ایکچولی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ٹی ایل پی کے بھائی بھی میرے پاس تشریف لائے تھے. اچھا, انہوں نے سینٹ کی بات تو نہیں کی تھی, لیکن ٹی ایل پی کے بھائی بھی تشریف لائے تھے. تو سر کافی ووٹ بینک بڑھ رہا ہے ان کا, تو ان کے ساتھ ہی چلے جاتے. میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں نا کہ میری اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, مسلم لیگ قاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, یا ٹی ایل پی ہو, یا جماعت اسلامی ہو, میرے ہر سیاسی پارٹی میں 2 4 6 دوست ضرور ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایک دوستوں کا ایک اچھا اللہ نے مجھے ایک وسائل دیے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ دوست بولتا ہے کہ یار تم میری پارٹی میں آ جاؤ, تم میری پارٹی میں آ جاؤ. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن 1 2 پارٹیوں نے سیریسلی بھی کہا ہے. سر آپ کا یہی سٹینس دیکھ کر کچھ لوگ آپ کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ پیسے والے جاوید ہاشمی بن گئے. تو کیا آپ کو سمجھا جائے کہ آپ واقعی باغی ہو گئے, جیسے جاوید ہاشمی صاحب ہو گئے تھے, وہ خود علل اعلان کہتے تھے میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. میں تو باغی نہیں ہوں بھائی, میں تو کوئی باغی نہیں ہوں. میں تو شاہد عباسی بالکل باغی نہیں ہے. میں اور شاہد عباسی تو بالکل مین اسٹریم پولیٹیشینز ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنی راہ کھو دی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنی راہ کھو دیں کیا؟ تھوڑا بہت کمپرومائز تو آدمی کرتا ہے, لیکن بہت زیادہ کمپرومائز تو نہیں کر سکتا نا. مطلب تھوڑی بہت 19 20 چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ مطلب یہ کہ مطلب اپنی عجیب سیاست کے اندر اپنی مطلب جس وجہ سے آپ پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں, تو پھر ہم اس کا تو سپورٹ نہیں کر سکتے نا. آپ کو پوری مطلب جو آپ کی جمہوری فلاسفی تھی آپ اس سے ہٹ جائیں تو پھر ہم آپ کو سپورٹ تو نہیں کر سکتے. ورنہ تو مطلب اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں, ساری سیاسی قوتیں ساتھ مل کے بیٹھیں. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ اس سمت میں جاتے رہیں گے جس میں 75 سال سے چل رہے ہو. تو کہتے ہیں نا کہ وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, تو یہ کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنی سمت چینج کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے سب کو بیٹھ کر ایک قومی جرگہ کرنا ضروری ہے. اچھا سر, پی ٹی آئی سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ اگر وہ اس وقت جیل میں ہیں, پتہ نہیں کون سا ان کے اوپر کیس ہے اس وقت, وہ بہت سارے ہیں تو سر, شاہ خانے کا ہے اور دیگر ہیں, تو اس کے اوپر تو مجھے کہ خان صاحب تو خود بھی بڑا مانتے تھے نا کہ بڑی اسٹیور جیل ہونی چاہیے. میں تو 50 دن اس میں رہا ہوں سالٹری کنفائنمنٹ میں, اور ہم کو بھی کوئی اے سی ٹی وی فون کوئی میسر نہیں تھا. لیکن اگر باقی دیگر لوگ ہیں جیسے شاہ محمود صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہماری تہذیب کے خلاف ہوا ہے. میں چھوڑ دیں قانون کو, ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی میں نیچے روڈ پہ جاؤں گا اور کوئی 17 18 سال 20 سال کا بچہ جا رہا ہوگا تو مجھے دیکھ کے انکل بولے گا اور سلام کرے گا, ٹھیک ہے. کوئی 70 سال کا بڈھا 75 سال کے جا رہا ہوگا تو میں بھی اس کو سلام کروں گا اور اس کو بولوں گا سر السلام علیکم. ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم سفید بال کی عزت کرتے ہیں. ہماری تہذیب یہ ہے کہ منہ پہ اگر کوئی چکن چوریاں آ جاتی ہیں, جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں. جب آپ سفید بال کی عزت نہیں کر رہے تو آپ پاکستانی تہذیب سے ہٹ کے کام کر رہے ہو. تو اور چیزیں چھوڑ دو کہ شاہ محمود ایک بڑا جید سیاستدان ہے, بڑا سیاستدان ہے, 2 مرتبہ فائنانس میں فارن منسٹر رہ چکا ہے, سب کچھ ہے. لیکن شاہ محمود قریشی ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کو آپ دھکے تو نہیں ماریں, اس کو آپ لاتے تو نہ ماریں. یہ تو تھوڑی سی جاتی ہے. اور عمران خان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے, اور اوور آل پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, دیکھیں میری بات نامینیشن پیپر جمع کرواتے ہوئے جو ہو رہا ہے, یا جو بالکل میری بات سنیں. ایک تو ذاتی انٹرسٹ بھی اگر مسلم لیگ والے بھی سمجھتے ہو نا تو سوچنا چاہیے ان کو کہ جو آج مسند میں بیٹھے ہیں کل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. وہ اندوری صاحب نے کہا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے, اور ان کا ایک اور اسی نظم کا ایک شعر ان کا اور بھی ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو یہ سمجھ نہیں رہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اور یہ فلم مسلم لیگ نے دیکھ چکے ہیں.
آج یہ فلم جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کل ان کے اوپر بھی چلے گی، اللہ معاف کرے. اور آپ یہ کہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے ظلم کیا تھا لہٰذا ان کے اوپر ہم ظلم کریں، یہ تھوڑی مناسب بات ہے یار. سر پی ٹی آئی کا ظلم بھی میں نے دیکھا ہے مگر اس لیول کا تو نہیں تھا وہ. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں، انہوں نے ظلم کیا یا نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں. آپ نے تو آج ادھر چیز کو روک دینی چاہیے. سیریسلی میں آپ کو سچ بتاؤں، یہی المیہ ہے اس وقت جمہوری لوگوں کا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ اگر واپس آ گئے تو یہ اس کو اچھا دکھا دیں گے. ان کو آپ کو لگے گا یار یہ دور بڑا اچھا تھا یہ بڑا لبرل دور تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی لبرل دور لگنے لگے گا. تو یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ اور اس میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرز کو، مولانا فضل الرحمان بھائی، مولانا میاں نواز شریف کو، آصف علی زرداری صاحب، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو لے کے بیٹھنا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کہ چل یار کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کریں. اچھا سر وہ بھی جو تھے نا وہ جو مارچ میں خان صاحب کے گھر کے زمان پارک کے ارد گرد جو یہ بچے آ کے کھڑے ہو گئے اور ان کو اریسٹ نہیں کرنے دیا، یہ کیا بات ہے؟ ہم سب بھی تو اریسٹ ہو جاتے تھے. اسٹیٹ آ رہی ہے تو اریسٹ ہو جاؤ. جب یہ مارچ میں نہیں ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یار ہم تو انفالبل ہیں، کہ اب ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں 9 مئی کے، وہ تو تھوڑی سی اوور دا ٹاپ، بالکل تھوڑی سی نہیں، کافی اوور دا ٹاپ تھی، لیکن اب یہ بھی اوور دا ٹاپ ہو گیا. سر وہ تو ذمہ داری قبول نہیں کرتے نا اس کی، وہ تو کہتے ہیں، وہ تو خود مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان نے بھی کہا اور انہوں نے تو کہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. مانے تو آپ ان کے اوپر ڈالیں نا، وہ مان ہی نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، کیا بول سکتا ہے. مسلم لیگ نون نے کروایا تھا، یہ بھی خان صاحب نے کہا، میں نے سنا تھا کہ نواز شریف نے یہ کروایا. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب آپ وزیر خزانہ بنے تھے تو ہم ظاہر سی بات ہے صحافی ہیں، تو ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ آپ مریم نواز کے سیٹ اپ کے قریب ہیں، تو اور ہم نے دیکھا بھی کہ وہ آپ کو کافی باتوں پہ وہ بھی کرتی تھی، باقاعدہ آپ کو ٹویٹ کرتی تھی، لک انٹو دس مفتاح، سوری. تو یہ بھی کہا، تو پھر سر یہ دوری کہاں سے آئی اچانک سے؟ بھائی کوئی دیکھیے، میں مریم میری بہن ہے اور میں مریم سے بھی کلوزلی اٹیچ تھا اور شہباز صاحب سے بھی کلوزلی اٹیچ تھا، ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک کہ پارٹی ریکگنائزڈ، جو 4 سال جو ہم اپوزیشن میں تھے تو پارٹی کا جو مین اکنامک اسپوکس مین تھا وہ میں ہی ہوتا تھا، تو پارٹی ریکگنائز کہ یہ محنت تو کر رہا ہے، ایفرٹ تو کر رہا ہے، نہیں اسٹف لائک دیٹ. تو مریم سے بھی کلوز تھا اور سندھ کی تھوڑی سی سیاست بھی دیکھتا تھا میں، اور شہباز صاحب سے بھی کلوز تھا. پھر انہوں نے موقع بھی دیا، مریم سے بڑی اچھی وہ تعلقات تھے. سم ویئر along the line میں لائک آئی سیڈ کہ اس میں شاید میری بھی غلطی ہے کہ کچھ کمیونیکیشن کے اندر میں نے کیا، لیکن میں اس بات پہ بزد تھا کہ اگر میں جتنے عرصے تک میں فائنانس منسٹر رہوں گا تو میں جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم ضروری ہے وہ کروں گا ضرور، ٹھیک ہے. میں ملک کو بینکرپسی کی طرف نہیں جانے دوں گا، ٹھیک ہے. تو کبھی اپنے اپنے سیاسی وہ ہوتے ہیں، سیاسی طریقہ کار ہوتے ہیں. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ میں صحیح کر رہا تھا کام. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مجھے نکالا تھا وہ بھی غلط طریقہ تھا. اتنا ساتھ دینے کے بعد اس طرح بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور لیکن بہرحال مطلب دیٹس اٹ، لائف گوز آن. اچھا سر، جب آپ وزیر خزانہ تھے تو اسحاق ڈار صاحب باہر سے انٹرفیئر کرتے تھے آپ کے معاملات میں؟ انٹرفیئر کا ورڈ تو میں نہیں استعمال کروں گا، لیکن جی مطلب وہ اپنی رائے کے اظہار بہت زیادہ کرتے تھے. ڈائریکٹلی مجھ سے تو نہیں، لیکن میاں نواز شریف کے تھرو یا دیگر طریقۂ کار سے میٹنگز ہوتی تھیں، میٹنگز میں وہ ہوتے تھے تو ایک رائے کا اظہار ضرور کرتے تھے. آئی ایم ایف سے جو معاملات طے کرنے میں دیر ہوئی، کیا اس کا ریزن صرف اور صرف اسحاق ڈار ہی تھے؟ اس بار یہ جب میرے زمانے میں نہیں، جب ابھی جو ہوا ہے، جب ظاہر ہے ٹوٹلی ان کو ٹھہرائیں گے آپ؟ 100%. فائنانس منسٹر از رسپانسبل، آپ کا کام ہی کیا ہے. اور مطلب اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کریڈٹ جو ہے وہ پھر اس کو جاتی ہے، شہباز شریف کو. وہ جا کے پیرس جب گیا تو اس نے کر لیا. اور آپ کے زمانے میں جو ڈیلے ہوا تھا؟
ہمارے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ دیکھنے کے بعد کریں گے، اور درمیان میں وہ پیٹرول نہیں بڑھانے دے رہے تھے مجھے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ 3 مہینے کے پروگرام کے اندر 1-1.5 مہینہ تو ویسے بھی لگ جاتا، تو جولائی کے اندر تو ہم نے پروگرام کر لیا تھا. تو اب میرے زمانے میں کوئی مطلب وہ پہلے 2-3 مہینے بعد پیٹرول بڑھا، لیکن IMF نے پہلے ہفتے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تیرا بجٹ دیکھنے کے بعد ہی ہم کریں گے. تو ہم نے کر لیا، آخر تک ہم نے ہر چیز کر لی. میرا یہ خیال تھا کہ پیٹرول پہلے دن بڑھا دینا چاہیے تھا، یہ 2.5 مہینے بعد پڑا، وہ پیسوں کا نقصان ہو گیا. IMF کا پروگرام تو اگست میں ہی ہوتا، جولائی اگست میں ہی ہونے کا تھا. بہت سمپل سا سوال ہے، اس وقت نواز شریف زیادہ پاپولر ہیں یا عمران خان؟ کہاں پہ؟ سیاسی پاپولرٹی کی بات کر رہا ہوں. عمران خان. نواز شریف نہیں ہے؟ مطلب عمران نمبر 1 ہوں گے، میاں صاحب نمبر 2 ہوں گے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن رزلٹ جب آئے گا تو کون حکومت بنائے گا؟ مطلب کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے گی. کولیشن بنے گی. دیکھیے، پاپولیرٹی اینڈ اپروول ریٹنگ از ناٹ دا سیم ایز ووٹنگ انٹینٹ. ٹھیک ہے، پاپولیرٹی تو حافظ سعد کی بھی بہت ہے، TLP کی. ٹھیک ہے، حافظ صاحب ہیں، مذہبی عالم ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو کوئی ان کے خلاف ڈس اپروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ووٹ دے گا. گیٹ آؤٹ دا ووٹ ہوتا ہے، ووٹ الیکشن ڈے کا بڑا کام ہوتا ہے. گیٹنگ دا ووٹ آؤٹ ٹو دس تھنگ از ویری ڈیفیکلٹ. اچھے کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے. سو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے زیادہ پاپولر ہیں اس وقت، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور خان صاحب جو ہے وہ اسے نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے گی. اچھا مفتاح بھائی، میاں صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. تو آلموسٹ جب آپ کو ہٹایا گیا تو ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ بھی تقریباً یہی پوچھ رہے تھے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. میرے جو نکالنا تو ان کا ثواب دید تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ریزن پتہ چلا آپ کو؟ ڈار صاحب کو لے کے آنا نہیں، کیا معاملہ تھا، انہوں نے کیا جواز بنایا؟ نواز شریف کو بھی تو جواز، نواز شریف کو دیکھیں میری بات کچھ بتا کے قائل کیا ہوگا نا، یا ان کے کہنے پہ ہو جاتا ہے اس کو نکال. مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو پہلے سے کہتا تھا. جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا بھائی میں تو ایک واٹس ایپ کی مار ہوں، یا ایک مطلب پرائم منسٹر مجھے واٹس ایپ کر دے گا یار، یا پرائم منسٹر فون کر کے کہہ دے گا، یا کچھ بھی ہے، تو وہ تو ان کا ثواب نہیں تھا پرائم منسٹر کا. یہ کسی وزیر کو نکالے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. سر پرائم منسٹر کا تو ہے، مگر آپ نے ریزن بتایا اسحاق ڈار. تو اسحاق ڈار نے بھی تو کچھ بتایا ہوگا نا کہ یار یہ بندہ کام صحیح نہیں کر رہا، یا یہ نہیں کر رہا، میری بات نہیں مان رہا. آپ کے خیال میں کیا بتایا ہوگا؟ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں. ڈار صاحب نے کہا ہوگا کہ میں پیٹرول جا کے فوراً جا کے 30 روپے سستا کر دوں گا. پہلے ہفتے نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کہا ہوگا کہ میں IMF کو آنکھیں دکھا دوں گا، میں ڈالر سستا کر دوں گا، میں پیٹرول سستا کر دوں گا. ہوا تو کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال کہہ تو نہیں، کہنے میں تو. مگر یہ کہ ڈار صاحب نے جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے باجوہ صاحب، وہ بھی ان کی بات مانے ہوں گے. اس کے بعد ڈار صاحب آئیں، کیونکہ پہلے دن آ کے ان کے کیسز ختم ہو گئے، سب کچھ ہوا. ہم تو ادھر جیل ہو کے آ گئے تھے نا، تو ہم تو اس لیے رہتے. ڈار صاحب تو نہیں آ پا رہے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ صرف مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈار صاحب کو لے کے آئیں گے. پاکستان آرمی کے بھی جو چیف تھے باجوہ صاحب، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ آنے دو. اچھا، تو چلیں خیر. نہیں، وہ باجوہ صاحب کی بغیر مرضی کے تو نہیں آئے ہوں گے نا. وہ دوسرے دن گئے، نیب کورٹ نے سب کچھ ختم کر دیا، تو ایسے ہی ہو گیا. اچھا سر، ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں انٹرفیئر کرتے ہیں. شبر زیدی کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ پہ جب میں نے ٹیکس لگانا چاہا تو آرمی چیف صاحب کا فون آیا تھا کہ ہاتھ ذرا ہل کر رکھیں. اور جب آپ جو ہے وزیر خزانہ تھے تو آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کے فون وغیرہ آتے تھے؟ آرمی چیف کا کبھی کسی بات پہ ہاتھ ہلکا رکھنے کا تو مجھے کوئی فون نہیں آیا. لیکن ظاہر ہے کہ مطلب اگر آپ بجٹ بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آرمی کا ایک بجٹ ہوتا ہے نا، ایئر فورس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، نیوی کا اپنا بجٹ ہوتا ہے. تو آپ کی نیوی والوں سے بھی بات ہوتی ہے، ایئر فورس سے بھی بات ہوتی ہے. جس طرح آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وزارت سے بات ہوتی ہے، دوسری وزارتوں سے بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا کیا خرچہ ہے، کیا نہیں ہے، کتنے پیسے چاہیے، وہ تو آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ کبھی انٹرفیئر نہیں کیا؟ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندر یہ حقیقت تو ہے نا کہ آرمی کی ایک بہت بڑی سے ہے پاکستانی سیاسی معاملات میں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ادھر بیٹھ کے اگر آپ کو ڈینائی کروں گا تو آپ کے جو سننے والے ہیں وہ محظوظ ہی ہو سکتے ہیں. پاکستان کی آرمی کی بہت بڑی سے ہے، بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کے دن آپ کو بھی شاید، مجھے تو اس وقت نیول چیف کا نام نہیں پتہ، مجھے ایئر فورس کے چیف کا بھی نام نہیں پتہ، بہت اچھے افسر ہوں گے، لیکن آرمی چیف کا نام تو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک، سو آرمی کی بہت بڑی سے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں یہی گزارش کر رہا تھا نا کہ اگر کم از کم، کیونکہ آرمی کی سے ہے، تو کم از کم اگر آرمی اور حکومت ایک ساتھ چل رہے ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے، بنسبت اس پہ کہ اگر ڈفرینٹ اینڈس پہ ہوں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ مشاورت چلتی رہتی تھی، ایسا اس میں کوئی
مذائقہ بھی نہیں ہے اگر ہوتی بھی ہے تو؟ مشاورت چلتی ہے، دیکھیے پرائم منسٹر کے لیول پہ وہ زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے. فائنانس منسٹر کے لیول پہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، بلکہ کم ہی ہوتی ہے. انٹیریئر منسٹر کے لیول پہ ہوتی ہوگی. لیکن مطلب آرمی کا پاکستان کی سیاست میں اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان آرمی کا پاکستان کی سیاست میں دخل ہے، تو اس کا جواب یس ہے. اچھا سر، جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو ان کا ایک سیاسی سٹینس تھا کہ مطلب ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا، تبھی ہم نے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چلتا کیا اور ہم آئے. آپ نے تو وزارت سنبھالی، آپ تو سارے معاملات بہت قریب سے جانتے تھے. آج ایمانداری سے بتائیں کہ واقعی اس وقت ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا؟ 100%. تو حالات تو آپ پی ڈی ایم آنے کے بعد مزید زیادہ خراب ہوئے. بالکل ہوئے. اور اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا اس وقت جب ہم نے کیا تھا جولائی اگست میں، اور جب اس بار شہباز شریف نے کیا، اگر وہ نہیں ہوتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا. 100%، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے ذہن میں. اس وقت مئی کے اندر آپ کو پتہ ہے سری لنکا نے بھی ڈیفالٹ کیا تھا. فروری کے اندر دیکھیں شوکت ترین صاحب نے نومبر 2021 میں ایک آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا تھا، بجٹ دیا تھا. بجٹ جو تھا وہ بڑا ایکسپینشنری تھا، ہٹ کے گیا تھا، آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہٹ گئے تھے. جب آئی ایم ایف نے پیسے روک دیے تو نومبر میں گئے، انہوں نے بہت سارے ٹیکس بڑھائے، مطلب موبائل ٹیلی فون پہ ٹیکس بڑھا دیے وغیرہ وغیرہ. نومبر میں انہوں نے یہ کرا. نومبر میں آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا، وہ ایگریمنٹ کے پیسے آئے ہیں پہلے ہفتے میں. یہ ٹھیک ہے، پہلے ہفتے میں، فروری کے پہلے ہفتے میں یہ پیسے آئے آئی ایم ایف سے. دوسرے ہفتے میں خان صاحب نے یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیا کہ ہم پیٹرول جو ہے وہ 145 کا اور 150 کا بیچیں گے، جبکہ قیمت اس کی خرید ہو گئی، وہ میں نے آپ سے گزارش کی 220 پر ڈیزل کی ہو گئی، مائنس میں چلے گئے. ہاں بہت زیادہ مائنس میں چلے گا. اور یہ اسی زمان فروری کے اندر ہی جب خان صاحب گئے تھے، یوکرین کی جنگ ہوئی تھی اسی دن 22-23 فروری کو جنگ شروع ہوئی. یوکرین کی جنگ ہوئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا دنیا بھر میں، ایل این جی مہنگی ہو گئی دنیا بھر میں، کیونکہ رشیا بہت زیادہ ایل این جی سپلائی کرتا تھا. رشیا سے لوگوں نے لینا چھوڑ دیا اور مڈل ایسٹ سے لینا شروع کرا، تو قطر گیس کے ریٹ بڑھ گئے. اس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ گندم کی جو گرینری ہے دنیا کی، وہ یوکرین اور رشیا ہے. گرین آنا مشکل ہو گیا تو گندم کی قیمت بڑھ گئی. گیس مہنگی ہو گئی تو کھاد مہنگی ہو گئی. سر گندم تو ہم اپنی پیدا کرتے ہیں سر ہم اس وقت آپ کے دور میں تو اچھی خاصی ریکارڈ فصل جی ہم 26-27 تھاؤزینڈ ٹنس پیدا کرتے ہیں یا ملین ٹنس، اور 1-2 ملین ٹنس منگوانی پڑتی ہے. اس سال شاید، اس سال بھی گندم آئی ہے، پچھلے سال بھی گندم آئی تھی. گندم ہم تقریباً 90-95% پیدا کر لیتے ہیں، 5-7%، 10% منگوانی پڑتی ہے. تو گندم بھی آپ کو لانی پڑی مہنگی، آپ کو کھاد بھی مہنگی لانی پڑی، آپ کو گیس بھی لانی پڑی، پیٹرول بھی مہنگا آنا پڑا. اس کے بعد اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو، آپ کے ریزرو تیزی سے ڈوینڈل کر رہے ہوں، تو پھر تو ڈیفالٹ ہو ہی جائے گا نا. یہاں پہ تو ایلسیاں نہیں کھولنی تھی. بڑا مشکل وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی سب کی اور ملک بچ گیا. اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ہماری معیشت صحیح ٹریک پہ آ چکی ہے، صحیح چل رہے ہیں ہم؟ بالکل چل رہے ہیں صحیح. نو، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، گیس تھوڑی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. بجلی اور گیس کی جو مہنگائی کی ہے اپنے ڈومیسٹک سیکٹر میں، اس سے باقی اکانومی سلو ہو گئی ہے. مہنگائی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں. لیکن میجر ٹریک جو ہے نا کہ یار سب سے زیادہ ضروری تھا کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر لیا، وہ ہو گیا. اس سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہوتا. آج یہ خبر آئی ہے کہ پہلے 6 مہینوں میں جو آئی ایم ایف نے ٹیکس کا ٹارگٹ دیا تھا، ہم نے اس ہدف سے بھی آگے نکل گئے. تو کام ہو رہا ہے، لیکن ہر چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور ہر چیز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ مطلب اگلے 6 مہینے بھی کرنا پڑے گا. صاحب آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے اگر ایگریمنٹ ہو گیا تو کافی چیزیں ٹھیک ہو گئی، تو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ تو آپ کے دور میں بھی ہو گیا تھا، تو اس وقت تو حالات بہتر نہیں تھے. مگر اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے؟ کوئی فنڈامنٹلز تو ایسی کوئی چیزیں نہیں آئی، نہ دوست ممالک سے پیسے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ معاشی حالات، نہ کوئی ڈسکوری ہوئی ہے بڑی. تو کیوں ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ ایک ہی بات یاد رکھیں کہ دوستوں کے ملکوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے ملک نہیں چلتے. ٹھیک ہے، ملک اور طریقے سے چلتے ہیں. ایک سعودی نے 2 بلین دے دیا، قطر نے بلین دے دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کچھ دنوں کی ریلیف ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آج کل کیوں اچھائی آئی ہے کہ دیکھیں پھر سے آئی ایم ایف کا پروگرام میں آئے، تیل سستا ہو گیا. جو $110 کا تیل تھا وہ آج $70-80 کا ہو گیا. گیس سستی ہو گئی، بیچ میں تو بہت سستی ہو گئی تھی. وہ پچھلی حکومت کو کر لینا چاہیے تھا، معاہدہ نہیں کیا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کو. گیس سستی ہو گئی، گندم سستی ہو گئی، چیزیں سستی ہوئی.
پھر اس حکومت نے گیس اور بجلی کے کچھ قیمت بڑھائی ہے جس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن اوبیسلی حکومت کے فائنینس صحیح ہو گئے، تو کہیں ہم اچھی طرف جا رہے ہیں، اور ایک ریسیشن کا بھی ایک اکنامک بھی ایک سائیکل میں چلتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم باٹم پہنچ چکے ہیں سائیکل کے، اور اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا سر، جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو معاشی حالات ہمارے بہت زیادہ خراب تھے، تو آرمی چیف صاحب جو ہے اس معاملے میں ڈائریکٹلی خود انوالو ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب $100 ارب کی جو ہے وہ دوست ملکوں سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ حالات بہتر بھی ہوئے، اسٹاک مارکیٹ نے بھی پرفارم کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب $100 ارب کی واقعی پاکستان میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے؟ یہ پتہ نہیں کہ کتنے عرصے کی بات ہے کہ کتنے عرصے میں آئے گی۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تقریباً 300 کچھ بلین ڈالرز کی ہے، اور 15% ہم انویسٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، یعنی کہ $45 بلین پاکستان میں ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوتا ہے، جس میں ایک دکان کسی نے کھولی تو وہ بھی آ گیا، کسی نے شاپنگ مال بنایا تو وہ بھی انویسٹمنٹ آ گئی، فیکٹری آ گئی، ویئر ہاؤس آ گیا، مکان آ گئے، سب کچھ آ گیا، ٹھیک۔ یہ $45 ارب کی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس اکانومی کے اندر ایک سال کے اندر آپ 100 بلین اوپر سے نہیں ڈال سکتے، اتنی اس دیگ میں جگہ نہیں ہے جتنے آپ چاول ڈالنے کا سوچ رہے ہیں۔ چلیں 5 سال کر لیں گے، 5 سال کے اندر ہو سکتا ہے 20 بلین، لیکن ہسٹوریکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک 2010 کے اندر شاید پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک سال ایسا تھا جس میں $5 بلین کی انویسٹمنٹ آئی تھی، شاید 2011 میں۔ اس کے بعد سے کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے 2.5 بلین کو ہم نے بریچ نہیں کیا ہے، تو 2 بلین تک آتا ہے، تو اگر 20 بلین آ جاتا ہے ایک سال کا تو 10 گنا ہو جائے گا۔ اچھا مفتاح بھائی، آپ نے یہ مطلب انویسٹمنٹ کے اور یہ معاملات خود بھی دوسرے ملکوں سے ڈیل کیے ہوں گے، تو جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو سامنے والی کنٹریز بھی تو کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتی ہیں یا کوئی مطلب لگتا ہے، تو یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، صرف ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ کیا مطلب ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب بعد میں جاری ہوتا ہے یا کوئی بات چیت ہونا شروع ہوتی ہے دوسرے ملک؟ مطلب آپ لگ رہا ہے آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں تو وضاحت چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ون سائیڈڈ ہی ہوتی ہے بس اسے؟ دیکھیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ریفائنری کی بات ہوئی آرامکو سے، اس پہ کافی کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بات ہٹا دیں۔ اس کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ جو بیرک گولڈ انویسٹ کر رہا ہے ریکوٹیک میں، اس کے اندر کچھ فارن انویسٹرز جو ہیں وہ شیئر خریدنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو بیرک گولڈ کا میرے خیال سے 4 یا 2 بلین ڈالرز کا انویسٹمنٹ تھا، اس کے اندر سے کچھ شیئر خرید سکتے ہیں، اور ریفائنری 8-10 بلین کی بنے گی۔ یہ 2 باتیں تو مجھے پتہ ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کون سا ملک کدھر انویسٹ کر رہا ہے، لیکن کہیں پر یہ کسی نے نہیں کہا ہے میرے خیال سے کہ 100 ملین کے ہم کانٹریکٹ سائن کر چکے ہیں یا 100 ملین کے ہم نے ایم او یو سائن کرے ہیں۔ آپ امید یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 100 ملین کی نجکاری لے کر آئیں گے، سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، لیکن وہ آتی ہے کتنی، کس صورت میں آتی ہے؟ بلین کی بات کر رہے ہیں، ناٹ ملین۔ میں نے گزارش کی نا کہ آپ امید یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 100 بلین کی سرمایہ کاری، پہلے میں آپ سے یہ پوچھا تھا تو آپ نے چلو 5 سال دے دیے یا 10 سال دے دیجئے کہ 100 بلین کی سرمایہ کاری 5-10 سال میں ہو جائے گی، وہ اللہ کرے ہو جائے 5 بلین 5 سال میں، لیکن ابھی تک کوئی میں نے سامنے کوئی ایم او یو تو ایسا نہیں آیا یا کوئی کانٹریکٹ تو ایسا نہیں آیا ماں سوائے ان 2 چیزوں کے، ٹھیک ہے، ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس کے اندر یا کوئی ایسی بات آئی ہے، تو آرامکو کی ایک ریفائنری کی بات آئی ہے، اور دوسری بات آئی ہے ریکوٹیک کے اندر انویسٹمنٹ کی۔ اس کے علاوہ میرے سامنے کچھ نہیں آئی ہے، ماں سوائے کہ یہ مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی وزیر تھا تو یہ بات ہوتی تھی کہ کچھ مڈل ایسٹرن کمپنیاں جو ہیں یہاں پہ ایگریکلچر کرنا چاہتی ہیں، فارمنگ کرنا چاہتی ہیں، مگر اس کا اتنا بڑا حجم نہیں ہوگا، تو کچھ ملینز آف ڈالرز کا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا مفتاح بھائی، ایک چھوٹا سا پرسنل سوال ہے، مگر اس سے میرا ایک اور سوال جڑا ہوا ہے، اس لیے پوچھنا ضروری ہے۔ آپ نے کبھی ضرورت پڑنے پر کسی سے پیسے مانگے ہیں؟ پاکستان کے لیے ضرور مانگے ہیں، نہیں، اپنے لیے، میں آپ کی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ بینک سے تو قرض لیتے ہیں ہم، لیکن ورنہ کسی سے قرض کبھی زندگی میں نہیں لیا۔ اور جب پاکستان کے لیے آپ کو پیسے مانگنے پڑتے تھے تو پھر آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا؟ کیونکہ آپ نے اپنے لیے تو بتایا کہ کبھی نہیں مانگے۔ امبیرس فیل ہوتا تھا، پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ آپ ملک کے لیے مانگ رہے ہیں؟ بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو، بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، بالکل دل نہیں مانتا ہے کہ آپ پیسے مانگیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کو یہ، مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ قرض کسی سے مانگ رہے ہیں یا کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مجھے ڈپازٹ دے دو یا یہ، مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے، آئی نیور لائکڈ اٹ۔ تو یعنی کہ لوگ جو شہباز شریف صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں
کہ میں جب بھی جاتا ہوں، ان کا ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے کہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مانگنے آیا، تو ہم لوگ غلط کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ کو امبیرس فیل ہوتا ہے ان کو بھی، وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے ہی مانگتے ہوں گے۔ 100% مجھے یقین ہے اس کا۔ شہباز شریف بھی مجھے ایسا یقین ہے کہ یہ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہوا تھا اور کہا ہے کہ شہباز صاحب فون کیجئے، یہ مجھے پیسے ارینج کر کے دیجئے، اور بولتے ہیں یار مفتاح تو بھی بڑی مشکل کرواتا ہے یار، پھر کرنا پڑا ان کو۔ تو یہ معیوب بات ہے، آپ پیسے کسی سے مانگنا جو ہے نا آپ کا ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بائی دا وے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں بیوی سے اکثر پیسے لیتا رہتا ہوں۔ وہ تو ہر آدمی لیتا ہے۔ نون لیگ میں کوئی اگر آپ کو ہٹا دیا جائے اور ڈار صاحب کو ہٹا دیا جائے تو نون لیگ میں کوئی ایسا بندہ بچتا ہے جو وزارت خزانہ سنبھال سکے؟ بخاطر ڈار صاحب سے تو بہت زیادہ لوگ اچھے ہیں جو وزارت خزانہ سنبھال سکیں۔ نمبر 1 تو احسن اقبال صاحب ہیں، وہ تو پلاننگ وغیرہ، MBA کرا ہوا ہے انہوں نے ووٹن سے، میں اور احسن اقبال صاحب ایک ساتھ ہی ووٹن میں ہوتے تھے۔ تو احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب بینکر رہ چکے ہیں، یہ سب لوگ فائنانس سمجھتے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا ہے۔ عائشہ غوث پاشا صاحبہ تھیں لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 لوگ جو ہیں احسن اقبال اور خواجہ آصف، وہ 2، احسن اقبال نو ڈاؤٹ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ سر یہ ڈار صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ یہ 2 لوگ تو بڑے اچھے کام کر سکتے ہیں میرا خیال ہے۔ اچھا سر، ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے، یہ آج کل کیا بلکہ اکثر بحث رہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو سر یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے کیا؟ یہ سیاسی مسئلہ ہے یا مذہبی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی مذہبی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، سیاسی مسئلہ ہے۔ آپ کو دنیا کی کچھ دیگر طاقتیں چاہتی تھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، UAE نے بھی کر لیا، سعودی عرب کے اندر ان کا وزیر ہو کے آیا تھا اور سعودی عرب قریب تھا پہنچنے کے۔ پھر جب یہ جنگ ہوئی اور اسرائیل نے اپنا صحیح چہرہ دنیا کو دکھایا، 20,000 غزہ کے معصوموں کو شہید کیا، 10,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ٹیپیں دیکھی ہیں آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی، تو انسان بلک جاتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کلونیل سیٹ اپ ہے، یہ جیسے اب، لیکن یہ کلونیل سیٹ اپ ہے نا 16ویں صدی میں چلتا تھا، جب انگریز ادھر آ جاتا تھا ہندوستان میں، یا بیلجن چلے جاتے تھے کانگو میں، یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں، پاپولیشن کو مار رہے ہیں۔ تو اس وقت تو مجھے تو گھن آتی ہے ان لوگوں سے، توبہ کریں یار، تو یہ کیا اس کو تسلیم کرنا ہے؟ ان کو تسلیم کریں گے، ان قصائیوں کو تسلیم کریں گے، انسانیت کی قصائیاں جو۔ سر کچھ لوگ تو کہتے ہیں تسلیم کر لینا چاہیے، فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، دفع کریں ان کو۔ مطلب اس وقت آپ 20,000 فلسطینیوں کی لاشوں پہ جا کے اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور اگر سعودی عرب نے تسلیم کر لیا تب بھی ہمارا اسٹینس یہی ہوگا کہ ہم کبھی بھائی تسلیم میں نہیں کریں گے؟ سعودی عرب، مطلب 20,000 غازہ کے شہید لوگوں کو شہید کر دیا انہوں نے اس سال، پچھلے 3 مہینے میں 600-700 ویسٹ بینک میں بندے مار دیتے ہیں فور نو ریزن ایٹ آل۔ بچوں کے آپ وہ تو دیکھیں ٹویٹر پہ، وہ تو دیکھیں کہ 1 سال کے بچے کو کس طرح مارا ہے، 6 مہینے کے بچے کو کس طرح مارا ہے۔ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس میں اپنی ماں جو تھی وہ ایک چھوٹے بچے کو بار بار چوم رہی تھی، وہ تصویر میری ذہن سے نکلتی نہیں ہے۔ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کون سی بات آ گئی ہے؟ اچھا سر، آپ پر الزام لگتا ہے کہ جب آپ منسٹر تھے تو آپ نے کچھ ان چیزوں کی ڈیوٹی کم کی جن میں آپ کی فیملی کمپنی اسمائل انڈسٹریز جو ہے وہ کام کرتی ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ نہیں ہے، یہ الزام لگا تھا میرے اوپر، اور اس کی ہسٹری یہ تھی کہ، اور غلط جھوٹا الزام تھا کمپلیٹلی، PTI کے دوستوں نے لگایا تھا۔ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ ایک کچھ میری ایک پوٹیٹو چپس کی بھی کمپنی ہے جی، تو ہمارا جو کمپیریٹر تھا اس نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ایکسپورٹ کی چیزوں کے اوپر، جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی کم کر دو تو اچھا ہو جائے گا۔ تو فروری کے اندر ہمارے حکومت میں 2 مہینے پہلے سے کامرس منسٹری نے رزاق داؤد صاحب کے اندر یہ اپروو کیا ہوا تھا۔ جب میں ادھر پہنچا تو میں نے کہا یار اس کو روک دے، فضول مجھے گالیاں پڑیں گی، تو میں نے وہ چیز کری نہیں، تو وہ ڈیوٹی کم نہیں ہوئی ہے۔ نہیں ہوئی، یہ الزام مطلب جو لگاتے ہیں غلط ہے؟
کیونکہ ان کو پتا تھی کہ یہ کم ہونے کی تھی تو انہوں نے اس وقت کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے تھوڑا سا تو میں ان سے زیادہ تیز تھا، تو مجھے پتا تھی کہ یہ میرے سر پہ پھٹے گا، تو میں نے اس کو ایسے ہی رکوا دی تھی۔ اچھا سر، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کافی لوگوں کا لاس کروایا؟ آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے والی تھی، 3-4 دن پہلے آپ کامران خان شو پہ آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ مارکیٹ یہاں سے یہاں جانے والی ہے، 5 کا شیئر 50 کا ہو جائے گا، لوگوں نے کافی پیسہ لگایا، مگر سر مارکیٹ تو میں نے یہ کہا تھا کہ 500 کی 1000 کی نوٹ 500 میں مل رہی ہے، یہ بات درست ہے، مارکیٹ اوپر جانے والی ہے، بالکل مارکیٹ اوپر جانے والی ہے، اور ابھی گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابتدا ہوئی ہے، انشاءاللہ اور جائے گی مارکیٹ۔ سر اس وقت تو نیچے گئی نا؟ ہاں اس وقت نیچے گئی تو، لیکن یہ کہ مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ میں کوئی انویسٹمنٹ ایڈوائز دے رہا تھا، ایک سیاسی بات کر رہا تھا، لیکن میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ اسٹاک لے کے بیٹھ جائیں گے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر تو مارکیٹ بری نہیں ہے۔ سر انڈیکس بہت اوپر ہے اس وقت، 61-62 پہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے یار، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہسٹورک ہائی ہے۔ ہاں ہسٹورک پہ کوئی چیز لینا صحیح ہوتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 1 لاکھ پہ جائے گی انشاءاللہ، ابھی نہیں، مطلب 1-8 سال میں، 1-1.5 سال، لیکن پھر اگین مطلب پھر اگر آپ واپس آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں گے تو پھر مطلب یہ کہ 40 پہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آنکھیں دکھانا چھوڑ دیں نا لوگوں کو، آنکھ مچولی کھیلنا چھوڑ دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ؟ بھائی یہ تو اللہ کو پتہ ہے اور مجھے کیا پتہ۔ چلیں آپ نے نامینیشن پیپر جمع نہیں کرائے، مگر سینیٹر وغیرہ تو بن ہی سکتے ہیں ذرا۔ کہ میں تھوڑا سا سیاست سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، مجھے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے آج کل کاروبار کرتے ہوئے اپنا۔ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب تو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے خود بھی وکٹم رہے ہیں، ان کا تختہ الٹا گیا، خود بھی باجوہ صاحب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کافی برا وقت دیکھا ہے، اور اب یہی آلموسٹ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو سر نواز شریف صاحب بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ویسے تو وہ بڑا بولتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، تو اب جب وقت ہے ایک تیسری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب یہ لوگ کیوں نہیں مطلب بولتے؟ اب تو ایک اچھا موقع ہے نا، 2 وکٹمز بھی ہیں، اب تیسرا بھی آ گیا ہے۔ سوال آپ کا بڑا مناسب ہے، لیکن جس سے سوال کیا ہے آدمی سے وہ غیر مناسب ہے جواب دینے کے لیے، وہ تو سوال تو خاص طور مسلم لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے دے سکتے ہیں اس کا۔ آپ بھی تو حصہ تھے ان کا، بلکہ بالکل حصہ تھا، لیکن اب میں اس وقت تو جواب دینے سے قاصر ہوں۔ جو بنگلہ دیش کا اصل بانی ہے نا وہ ایوب خان ہے، وہ مجیب الرحمان بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم کے جو خواب تھا کہ کوئٹہ میں جا کے بات کی تھی آرم فورسز کو کہ یو آر دا سرونٹس آف دا اسٹیٹ، وہ والی بات پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے 1% وہ پاکستان کے وسائل کو کنٹرول کرتی ہے، حکومت جو ہے وہ ان کو بینیفٹ پہنچاتی ہے، اس کے اندر فوج کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں، سیاسی لیڈران بھی شامل ہیں، آدھے بچے آپ کے اسکول میں نہیں ہیں، جو بچے آپ کے اسکول میں ہیں وہ اوسطاً میتھ اور سائنس میں فیل ہوتے ہیں۔ 78% پاکستانی 10 سال کا بچہ 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتا ہے، 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہندوستان جو ہے وہ $100 ارب سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرتا ہے، پہلے 10 سال ہندوستان کے اندر انہوں نے 5 IIT بنا لی تھی، تم نے یہاں پہ 7 وزیر اعظم چینج کیے تھے، تو ان کا بچہ IIT سے پڑھا ہوا ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ 3 مہینے کا ڈپلومہ سیلانی ویلفیئر سے لے کے آیا ہے۔ 3 بڑے اداروں کی PIA، اسٹیل مل، ریلوے، ان کی تباہی کی وجہ ہے کیا؟ سچی بات بتاؤں کیونکہ تینوں حکومت میں ہیں۔ حکومت کے اور بہت سے ادارے پروفٹ میں ہیں۔ اسٹیل مل بند کرنے میں الحمدللہ میرا بھی بڑا ہاتھ ہے، نواز شریف صاحب کو تو میرے خیال سے پتہ بھی نہیں ہوگی جب ہم لوگوں نے بند کروائی تھی۔ مطلب ہم کس چکر میں چلا رہے ہیں، یہ کوئی سینس ہی نہیں ہے نا۔ 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی، کسی ایک کی تو نشکاری کر دیتے۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ سر ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں سر میں کہ آپ لوگ بھی غیر مقبول فیصلے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سچی بات یہ ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن کے، وزیر خزانہ بن کے اس ملک کے لیے ٹھیک چیزیں نہیں کرتے، اور تو یہ تو اپنے حلف سے بغاوت کرنی ہے۔ پاکستان کی جو دولت ہے وہ 20-25 خاندانوں کے ہاتھ میں ہی رہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ 40-50-60 خاندان جو ہیں وہ 2/3 آف دا بینکنگ ایسٹس ہیں اور 2/3 آف دا انڈسٹریل ایسٹس ہیں۔ تب اس سرکل کو بڑھانا ہوگا۔ کیوں نہیں بڑھتا سر؟ آپ نے صرف اچھا ایجوکیشن 1% امیر ترین لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، 80,000 بچے او لیولز کر رہے ہیں، ان کو ہی جو ہے وہ اچھی جابز آگے چل کے ملیں گی۔ آج بھی ان کے والدین جو ہیں وہ اچھی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں۔ ایوب خان نے کوشش کر لی، مشرف نے کوشش کر لی، شبر زیدی صاحب نے کوشش کر لی، آپ نے کوشش کر لی، سر یہ ریٹیلرز قابو کیوں نہیں آتے؟ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اگر میں ہوتا نا اکتوبر میں، تو میں پہلے اکتوبر کو میں نے ٹیکس لگا دینا تھا ان کے اوپر، اور پھر تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی۔ سر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ لگا تو شبر زیدی صاحب نے بھی دیا تھا، نہیں جمع کر کے دکھا دیتا میں۔ اسٹیٹ نے اگر کوئی چیز کہہ دی ہے
کہ بھائی آپ کو ٹیکس دینا ہے، یہ دکانیں یہ بند کرنی ہے. اسٹیٹ کی ریٹ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا. کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ کہیں غلط باتوں پہ اپنی ریٹ سیٹ کرتا ہے اور صحیح باتوں پہ ریٹ سیٹ نہیں کرتا. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہماری ریٹ اسٹیٹ کی بہت ویک ہے. ایک ہی ساتھ آپ نے پیٹرول کا برڈن بھی ڈال دیا، گیس کا بھی ڈال دیا، بجلی کا بھی ڈال دیا. ایز اے ہیومن آپ کو ہوتا تھا کہ یار مطلب غریب تو بیچارہ رل گیا، مر گیا. آپ یہاں سے کان پکڑے ہیں، یہاں سے کان پکڑیں، کان تو پکڑنا ہی ہے. وہ غریب کی بیچاری کی نجات نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے وہ فوج کا ایک ایکسیسو انگریس ان پاکستانی پالیٹکس ہے. فوج کے بجٹ سے مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اسٹیل مل اس لیے بند ہوئی کیونکہ وہ اتفاق چلانا چاہتے تھے، اور پی آئی اے وہ اصل میں بیچنا نہیں خریدنا چاہتے تھے.